آج آپ کے ساتھ ایک مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ بہت ہی عجیب و غریب مسئلہ ہے اور معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق ہے ڈیجیٹل فراڈ سے۔ ڈیجیٹل فراڈ کا مفہوم کیا ہے کہ آج کل ہمارے جتنے بھی پیمنٹ کے سسٹم ہیں آن لائن ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ ہمارے پاس جو بل آتے ہیں بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے، اور وہ بل ہم ادا کر سکتے ہیں آن لائن۔ ہمارے جو بینک اکاؤنٹ ہیں ہم ان کو ایپ کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں، ہمارے پاس کارڈ ہوتے ہیں۔ تو انسان پہلے اگر وہ کیش کے ذریعے چیزیں ادا کرتا تھا، آج کل آن لائن کرنے لگا ہے۔ تو آن لائن جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کے اندر فراڈ کے بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فراڈ کرتا ہے، یعنی جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے پہلی گزارش ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام بھی ہے اور ظلم بھی ہے کہ انسان دھوکے سے، فراڈ سے کسی کے پیسے لے لے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور وہ اس طرح کا کام کرے کہ وہ لوگوں کو کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہو، ان کی آن لائن ٹرانزیکشن کی پن چرا کر، اس کے اندر واٹس ایپ کو ہیک کر کے یا کسی بھی طرح سے دھوکہ دہی کر کے لوگوں سے پیسے لینا۔ یہ 100% حرام بھی ہے اور گھٹیا کام بھی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی اولاد اپنی نسلوں کو، اپنے ساتھ متعلقین کو تلقین کرنی چاہیے کہ دیکھو، حرام صرف یہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جا کے کسی سے رشوت لے، حرام یہی نہیں ہے کہ ایک انسان کسی کو گولی مار کے یا کسی کے گھر میں گھس کر چھینے جھپٹے ڈکیتی کرے، چوری کرے۔ حرام یہ بھی ہے کہ ایک انسان کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے کسی کے ساتھ پن کی، اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے غلطی سے پیسے آپ کو بھیج دیے، اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے غلطی سے آپ کو پیسے بھیجے، آپ کہتے ہیں اب تو میں واپس نہیں کروں گا۔ یا اس کے برعکس ہے کہ ایک آدمی کا پن آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اور آپ جا کے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اس طرح کی کوئی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو آن لائن فراڈ میں یہ بھی چیز داخل ہے جو کہ بہت واضح ہے۔ میں دوسرے پوائنٹ میں اس کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلا پوائنٹ تو ہے جس کو لوگ برا بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کے اکاؤنٹ کا ایکسیس ہو جائے ہمیں، یا ہم نے کارڈ کسی کا چارج کر دیا، یا کسی دوسرے کا کارڈ لے کر اپنے پاس چارج کر دیا، یا اس کی خفیہ پن ہمیں معلوم ہو گئی تو آن لائن جا کے ٹرانزیکشن کر دی۔ یہ تو خیر بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، جو لوگ نہیں بھی سمجھتے، اور ہنسی میں، کھیل میں، نوجوان لڑکوں میں خاص طور پر بتا رہے کوئی بات نہیں، ہم نے کسی کے پیسے لے لیے۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روپیہ، ایک 4 آنا، ایک 8 آنا ہمارے پاس حرام کا نہ آئے، چاہے وہ آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے یا دھوکے کے ذریعے آتا ہو۔ ایک تو یہ ہے آن لائن ٹرانزیکشن کے اندر جو دھوکہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے آنے والی آمدنی حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ اس انسان کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے کمایا، بس اس کو یہ ہوگا کہ کہیں سے میرے پاس آئے۔ ہم 10 لوگوں کو بیٹھ کے برا بھلا کہتے ہیں، حکمرانوں کو گالی دیتے ہیں، ہم اپنے یہاں پولیس والوں کو برا کہتے ہیں، تاجروں کو برا کہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ویسا کر رہے ہیں، وہ رشوت لے رہے ہیں، سرکاری ملازمی رشوت لے رہے ہیں۔ لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی غلط بل آ جائے کسی کا کم، ہم اس کو ادا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح گھما دیں۔ یہ سب کے سب جو فراڈ ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ناجائز ہیں، اس سے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو کہ دھوکہ دہی میں آتا ہے، فراڈ میں آتا ہے، وہ تھوڑا سا ذرا مختلف ہے۔ وہ آن لائن ٹریڈنگ میں یا ای کامرس کے اندر بہت آتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس طرح کی بہت ساری شکایت آتی ہیں کہ لوگ کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور اس کا ایک ریویو لکھتے ہیں، اور وہ جھوٹا ریویو ہوتا ہے، اور پروڈکٹ بیچنے والا ان کو آفر کرتا ہے کہ آپ نے ہم سے جو چیز خریدی ہے، اگر آپ اس پہ ہماری ریٹنگ اچھی کر دیں، ہمارا گڈ ریویو لکھ دیں، تو ہم آپ کو آدھے پیسے واپس کر دیں گے، 25% پیسے واپس کریں گے۔ اور یہ آدمی جا کر اس پہ ریویو لکھتا ہے کہ میں نے بہت اچھی چیز خریدی ہے، بہترین چیز، حالانکہ وہ چیز ایسی نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کے پاس چیز آ رہی ہوتی وہ بھی غلط ہے، وہ بھی دھوکہ ہے۔ آپ دراصل جھوٹی گواہی دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس طرح کی ریویو لکھنے کے بعد یا کسی سے آن لائن چیز منگائی اور اس کے بعد اس کو چیز واپس بھیج دی اور اس کے پیسے ضبط کر لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ناجائز ہیں اور غلط ہیں۔ انسان کو یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں چاہے آن لائن ٹرانزیکشن کروں، کوئی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ٹرانزیکشن کروں، کوئی میں ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کروں، کوئی اپنے ایپ کے ذریعے کروں، کہیں پر کسی کا روپیہ میرے پاس غلط نہ آئے، میری طرف سے غلط بیانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں باز پرس ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، جسے ہم آج کے دور میں وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، کہ میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں لیکن میں فراڈ کر رہا ہوں،
بڑے بڑے نیٹ ورک پاکستان کے اندر پچھلے دنوں لوگوں نے پکڑے ہیں کہ وہ آن لائن اپنے انہوں نے کال سینٹر بنائے ہوئے ہیں، وہاں وہ لوگوں کو جا کر دھوکے سے فون کر کے ان کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلواتے ہیں، ان کے پن نمبر کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے فراڈ کالیں کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو بائی پاس کر کے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے موجودہ دور کے جرائم ہیں اور یہ ڈیجیٹل کرائم میں آتے ہیں، چاہے ہم ان کو وائٹ کالر سمجھیں، اور اس سے آنے والی آمدنی بھی ناجائز ہوتی ہے. حلال کمانے کی کوشش کریں، حلال کمائے، کم کمائے، قناعت سے کمائے. یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان حرام کمائے، عیش و عشرت میں رہے اور دنیا میں بھی اس کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سزا دے اور آخرت میں تو دے ہی دے. تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے وائٹ کالر کرائم سے بھی. سفید کالر والے کرائم جو کہلاتے ہیں، جن کو ظاہر میں نہیں پکڑا جا سکتا، ان سے بھی بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com